اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصابک من حسنة فمن اللہ وما اصابک من سیئة فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفى باللہ شہیدا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 79 ہے، 79۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھلائی تم کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو کچھ برائی پہنچتی ہے، جو پہنچی ہے وہ سب تمہارے نفس کی طرف سے ہے، اور ہم نے تم کو بھیجا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پہنچانے والا، اور اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کے لیے کافی ہے گواہ ہونے کی حیثیت سے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں پر نظر رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ اب یہاں اس آیت کے اندر اور اس سے اوپر جو آیت گزری وہاں تو فرمایا تھا کہ بھلائی اور برائی سب اللہ کی طرف سے، پیچھے ایک آیت میں تذکرہ ہو چکا ہے، اور اسی آیت میں فرمایا کہ بھلائی تو اللہ کی طرف سے اور برائی بندے کی طرف سے، تو بظاہر ان دونوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ حقیقت میں تعارض نہیں ہے، یہ پہلی آیت کی تفصیل ہے۔ خلاصہ جواب یہ ہے کہ عالم اسباب سے قطع نظر کر کے فاعل حقیقی اور مسبب الاسباب کی طرف خیال کرو تو ہر برائی اور ہر بھلائی اس کا خالق اور موجد اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ یعنی دنیا کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسباب سے جوڑا ہے، تو جب سبب دیکھتے ہیں تو یہ سبب کسی مسبب کی طرف سے ہوتا ہے، کوئی کام کرنے والا اس کام کو کرتا ہے، نتیجتاً اس کا ایک رزلٹ آ جاتا ہے، کوز اینڈ ایفیکٹ۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو ایکچول کاز ہے، اس کاز کا بھی ایک کاز ہے، یعنی اس اصل سبب کا بھی اصلی سبب ہے۔ جو سبب ہمیں نظر آتا ہے تو اس کو ہم مسبب الاسباب کہتے ہیں، جو اس کو ہم فاعل حقیقی کہتے ہیں، اصل کام کرنے والے سب اللہ ہے۔ تو اسی لیے جو خیر و بھلائی ہم کو پہنچتی ہے وہ اللہ کے فضل سے پہنچتی ہے، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ ہماری استطاعت بھی نہیں، ہمارا استحقاق بھی نہیں، ہم اس کے مستحق بھی نہیں، بس اللہ کا فضل ہوتا ہے، اسی کی دی ہوئی توفیق سے ہم یہ کام کر لیتے ہیں، اسی کے دیے ہوئے اعضاء و جوارح کو استعمال کرتے ہیں، خود ہمارا وجود یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ تو جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہی ہوتا ہے، جو خیر ہوتا ہے۔ اب کوئی برائی یا بھلائی ہوتی ہے جو ہمیں پہنچتی ہے، کوئی خرابی ہوتی ہے، تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سے اس رحمت کو دور کر لیا وقتی طور پر۔ تو اسی لیے برائی کو ہم گو اصل میں وہ اللہ ہی کی اجازت سے ہو رہی ہے، اللہ ہی کے اختیار سے ہو رہی ہے، اللہ ہی کے کرنے سے ہو رہی ہے جو ہمیں برائی پہنچ رہی ہے، لیکن یہ حقیقتاً ایسا ہے۔ ادباً ہم کرتے ہیں کہ اس کو اپنی طرف منسوب کریں، اپنی گناہوں کی طرف، اپنی خطاؤں کی طرف۔ اسی لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی، مطلب یہ کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی تم پر رحمتیں نازل کر سکتے تھے اور کر رہے تھے اب تک، تمہاری کسی گڑبڑ کی وجہ سے وہ رحمت اللہ نے ہٹا لی، تو اب تم اس پریشانی میں مبتلا کر دیے گئے ہو۔ اسی لیے یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ بلکہ تمہارے اپنے اعمال کی نحوست ہے، تمہاری اپنی خرابی ہے۔ اسی لیے اپنے اعمال پہ نظر کر کے اللہ سبحانہ وتعالی سے توبہ استغفار کر کے رجوع کرو۔ اور اس کی طرف اشارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں بھی ہوا جو بخاری و مسلم کی ہے کہ ما احد يدخل الجنة الا برحمت اللہ قیل ولا انت قال ولا انا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کے سوا کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی نہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یعنی اللہ کی رحمت نے مجھے ڈھانپ لیا ہے، اس لیے میرا معاملہ اچھا ہو گیا۔
تو مصیبت کی تخلیق بھی اگرچہ اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن اس کا سبب خود یعنی دنیاوی سبب، اصلی سبب نہیں. اصلی سبب تو دونوں کے لیے اللہ ہے، لیکن ایک ظاہری سبب انسان کے اعمال بد ہوتے ہیں. اب اگر یہ انسان کافر ہے تو اس کے لیے دنیا میں جو مصیبت آتی ہے اس کے لیے اس عذاب کا ایک معمولی سا نمونہ ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ ہے. اور اگر وہ مومن ہے تو اس کے لیے مصائب و تکلیف اس گناہوں کا جو اس نے کیے ہیں، جس کا وہ ایک ظاہری سبب بنا ہے، اس کا کفارہ بن کے آخرت کی نجات بن جاتے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے ما من مصیبت تصیب المسلم الا کفر اللہ بها عنہ حتی الشوکۃ یشاکھا. ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے کہ کسی مسلمان کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جو کانٹا اس کے پاؤں میں چبھتا ہے وہ بھی. اور ایک اور روایت میں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تصیب عبدا نقبة فما فوقها وما دونها الا بذنب وما يعفو اکثر. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو جو کوئی ہلکی سی یا سخت مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس کے گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے، اور بہت گناہوں کو تو اللہ ویسے ہی معاف فرما دیا کرتے ہیں، یعنی اس پر کوئی سزا بھی نہیں دیتے، تو اکثر اللہ ڈھیل دے دیتے ہیں. خلاصہ یہ کہ ہر کام یا ہر چیز جو ہمارے ساتھ پیش آتی ہے اس کے اصلی فاعل تو اللہ ہی ہے، برائی ہو یا بھلائی ہو. لیکن ادباً برائی کا اظہار اللہ کی طرف نہیں کیا جاتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے. وہ بندوں کے ساتھ برائی کا معاملہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن بندہ چونکہ ایک درجے ظاہری سبب کا مختار ہے، اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ظاہری سبب اختیار کرے. اس پہ عمل ہوگا کہ نہیں، اس کا اثر مرتب ہوگا کہ نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اختیار ہے، کیونکہ فاعل حقیقی وہی ہے. تو کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہونے دیتے، کبھی نہیں ہونے دیتے. لیکن انسان نے چونکہ اپنے اس اختیار کو استعمال کر کے اس برائی کو کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہوتا ہے، تو اس بیس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے مواخذہ فرماتے ہیں، کبھی دنیا میں اور کبھی آخرت میں. تو دنیا میں جو بھی برائی ہوتی ہے وہ اس کا سبب انسان بنتا ہے دنیاوی حساب سے، اور اس بیس پر اس سے مواخذہ ہوگا. جبکہ حقیقی طور پر تو وہ اللہ ہی کا اختیار ہے، لیکن بندے نے ایسا کام کیا جس کی شریعت نے اس کو ممانعت کی تھی، اس وجہ سے وہ اس کا مستحق ہے کہ اس پہ اس کے سوال کیا جائے یا پکڑا جائے یا اس کو عذاب دیا جائے، اور اکثر اللہ سبحانہ تعالیٰ معافی فرما دیتے ہیں. تو بہرحال خلاصہ یہ کہ کوئی ایسا تعارض نہیں ہے جس سے پریشان ہوا جائے. ایک آیت میں فاعل حقیقی کی بات ہو رہی ہے اور اس آیت میں ظاہری دنیاوی سبب کی بات ہو رہی ہے، کہ اس طور پر کہ دنیاوی نظام جو چلتا ہے کوز اینڈ افیکٹ پہ، تو اس میں ظاہری سبب انسان ہے، تو اس کو اس کی طرف منسوب کیا گیا، اور ادب کا بھی یہ تقاضا ہے. اور اسی طریقے سے جب وہ کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا اس پر وبال آ جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس سے دور ہو جاتی ہے، تو وہ پریشانی کا شکار ہوتا ہے. تو امید اس سے وضاحت ہو گئی ہوگی.